السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 95، 96 اور 97 ہے۔ تین آیات ہیں جو پڑھی گئی ہیں۔ ایام ذی الحجہ شروع ہو چکے ہیں، آج پہلی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے حج اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پورا کا پورا حج جو ہے یہ آپ کی سنت میں ادا کیا جاتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ، کعبۃ اللہ، اس کی تاریخ کو بھی قرآن میں بتایا گیا ہے۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل آئیں گے آپ کے سامنے آج۔ قل صدق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ کی بات سچی ہے، اللہ سچ فرماتا ہے۔ وہ سچ کیا ہے؟ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے یعنی اسلام، تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا۔ ایک عجیب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ کسی نبی کا جہاں ذکر آیا کہیں پہ بھی اللہ نے یہ نہیں بات فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمائی۔ بات دو باتیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام آئے گا وہاں پہ دو ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات ایک ساتھ آئیں گی، یا پھر دونوں میں سے ایک۔ وہ کیا ہے؟ جیسے کہ یہاں پہ ایک صفت اللہ بتایا ہے، وہ ہے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، وہ حنیف تھا۔ اس سے پہلے آیت میں ابراہیم حنیفا، حنیف کے معنی ہر طرف سے انسان کٹ جانا، ہر رخ سے، ہر رشتے سے کٹ کے صرف اللہ کا ہو جانا، اسے حنیف کہتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ ہم جو نماز میں دعا کرتے ہیں نا پہلے، وہ یہی دعا ہے، وما کان حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس میں ہم ادا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایک صفت یہاں بتا دی گئی، دوسری صفت یہاں پہ آتی ہے کہ وہ مسلم تھا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور حنیفا مسلمہ، وہ حنیف بھی تھا اور مسلم تھا، یعنی کوئی ایسا اللہ کا حکم نہیں تھا جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے ذرا سی بھی اسے کوئی پہلتی بھی کی ہو، نظر انداز کیا ہو وہاں پہ۔ یہ خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دو خصلتیں قرآن میں بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا جو دور تھا نا وہ پورے کا پورا مشرکانہ دور تھا، پورا دور۔ آپ کی پیدائش عراق کے کسی علاقے میں تھی اس زمانے میں، اور وہاں پہ عراق کا جو مذہب تھا، دین پورے کا پورا، اس وقت سمجھ لیجیے پورے کرۂ ارض کے اوپر شرک ہی شرک تھا چاروں طرف۔ چاہے آپ ادھر عراق لے لیجئے پلٹ کے، پھر ادھر ایران لے لیجئے، پھر ادھر یونان ہے، فلاں فلاں جتنے بھی علاقے ہیں نا یہ تاریخ پہ بھی آتے ہیں، وہ سب شرک، بت پرستی، اوہام پرستی۔ اور خود ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر بھی کس کا تھا؟
مشرک، ان کے والد مشرک تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک ایسے گھر، یعنی مطلب یہ ہوا یعنی کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا جس میں کوئی موحد مشرک ہو، سارے. تبھی تو اس گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور پھر اسی گھر سے ایک توحید کا چراغ چلتا ہے. پھر اب ہے نا، یہ بات قرآن میں آتی ہے تفصیل کے ساتھ بھی. اور وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا وہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر جو اللہ کی خالص عبادت کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جس کا نام ہے کعبہ. ببکۃ مبارکن، جس کو مکہ ہے، یہاں پہ مکہ کا لفظ آیا ہے، تو وہ مکر کہاں ہے؟ وہ مکے میں ہے، وہ حرم کعبۃ اللہ جسے ہم کہتے ہیں. للناس جو فرمایا ببکۃ مبارکن، اور بڑا ہی مبارک گھر ہے وہ. اب اس سلسلے میں کعبۃ اللہ کی تاریخ بھی یہ بات بتا رہی ہے کہ سب سے پہلا گھر روئے زمین کے اوپر بنایا گیا وہ گھر ہے کعبۃ اللہ. ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے اندر یہ آیت آتی ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ خط بھی قابل ذکر ہے جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے، یرفع اٹھا رہے تھے، بنیادیں اس کی قواعدہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے جا رہے تھے اللہ تیرے گھر کی ہم تعمیر کر رہے ہیں اور ہماری اس خدمت کو تو قبول فرما. بڑی پتے کی بات ہے، یہ اہم بات ہے. یہ وہ گھر جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اور امت مسلمہ کا مرکز، اس گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. باپ اور بیٹے دونوں کر رہے ہیں، آپ اور آپ کے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور وہ خدمت کرنے کے بعد، گھر بناتے ہوئے، گھر بنانے کے بعد بھی اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. تو کیا بات ثابت ہو رہی؟ یعنی آپ کے عمل میں، وہ گھر کی تعمیر میں جو بھی ہو رہا ہے اس کے اندر کتنا اخلاص ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی ریاکاری کا شائع بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی اتنا اخلاص سے اللہ کے گھر کی تعمیر کرنے کے بعد بھی اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمارا یہ عمل قبول کیجیے. یہ بات اسی لیے عرض کر رہا ہوں بھائی، عموماً ہمارے پاس کچھ نیک اعمال کر کے ہم جو فخر میں آ جائے مجھے تو اتنا ثواب مل گیا بھائی آج، یا مسجد میں پنکھا لگا دیا اتنا ثواب مل گیا، جانی ماں اتنا لگایا، جہاں کوئی واٹر کولر اتنا ثواب مل گیا، ہاں ایئر کولر لگا اتنا ثواب مل گیا، مسجد بنا دی اتنا ثواب مل گیا. ثواب ملا کہاں سے بھائی؟ یہاں دیکھو آپ نبی ہیں، ہاں آپ یہ چکر میں ہے ہی نہیں ثواب کی. آپ تو بھائی میرا یہ ہے کہ یہ عمل اللہ قبول کر لیا تو بس ہے میرا، پر یہ قبول ہونے کے بعد ثواب کی بات آئیں گی نا. ثواب کی بات بھائی، عمل کا ثواب کیا نہیں، آپ کے عمل کا بدل اجر ہے اس کا. تو یہ اجر کب ملے گا آپ کو؟ آپ کا عمل قبول ہونے کے بعد ملے گا. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ میرے عمل کو قبول کر. اچھا یہ عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا کب معلوم ہوگا؟ یہ وہاں جانے کے بعد معلوم ہوئیں گے. حشر کے میدان میں اللہ کہیں گے یہ تیرا وہ عمل تھا، یہ اس کا یہ ثواب ہے جو قبول کیا گیا. بتائیں گے اللہ تبارک یہ جنت کے جو بڑے بڑے محلات ہیں، بندہ گیا کس کے؟ تیرے وہ فلاں عمل کا بدل ہے تیرا، وہاں فرمائیں گے. تو وہاں پہ جانے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا. یعنی ہمارے پاس جتنے بھی عقائد ہیں نا، یہ ثواب ایصال ثواب کے ساروں کی جڑیں کٹ جا رہی ہیں. یہاں بیٹھ کے انسان جو کہہ رہا ہے نا اس کا ثواب اس کا ثواب، سمجھ میں آ رہا؟ یہاں پہ پنکھا لگا دیے، مسجد بنا دیے، اماں کے نام پہ بابا کے نام پہ سمجھ رہے ہیں ان کے ثواب جاری ہے. نہیں بابا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ دعا کریں گے، اس کے بعد اللہ کے دربار میں آپ کا عمل قبول جب ہوئیں گا
اس وقت ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کرتے چلے جائیے نیک کام، اللہ کے آگے دعائیں کرتے چلے جائیے نیک عمل کرنے کے بعد، اللہ میرے اعمال کو قبول فرما۔ جب حشر کے میدان میں جب پہنچیں گے تو جتنے اعمال آپ کے قبول ہوئے ہیں ان کا ثواب وہاں پہ ہوگا، اس وقت آپ اپنا سارا ثواب دوسروں کو بانٹ دیا، اماں کو، بابا کو، بھائیوں کو، پڑوس، سب کو بانٹ کے اگر آپ چاہیں تو جہنم میں بھی جا سکتے ہیں آپ۔ وہاں یہی کر رہا ہے نہیں، معلوم ہے نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، وہاں جب ثواب ملیں گا تو، اور واقعی میں آپ کتنے دل گردے والے ہیں، کتنا دل ہے آپ کا، آپ ثواب یہاں رہ کے جو بانٹ رہے ہیں نا، وہاں جانے کے بعد جب بانٹو آپ پورا بانٹ کے آپ جناب یعنی آپ چاہے تو دوزخ میں بھی جا سکتے ہیں، آپ سب کو دے دے اللہ میں جاتا ہوں بول کے بھی جا سکتے ہیں، وہاں معلوم ہوئے گا نا، یہ معلوم ہوئے گا۔ ساری چکر یہی چل رہی آج، اور یہاں اتنا بڑا عبادت کرنے کے بعد، خدمت ہونے کے بعد، نبی وقت کے ابو الانبیاء کو معمولی نبی نہیں ہے، وہ بھی وہ دعا کرنے کے بعد، وہ خدمت کرنے کے بعد اللہ کے آگے درخواست کر رہے ہیں ربنا تقبل، تو قبول کر تو انک السمیع العلیم، کیونکہ تو سننے والا بھی ہے اور ہماری نیتوں کو جاننے والا بھی ہے، علیم ہے تو۔ یہ دعا تھی یہ، کیونکہ ہمارے پاس جو اعمال کرنے کے بعد جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، وہ اس سلسلے میں ایک نشاندہی میں کر رہا ہوں۔ اسی لیے عمل کے بعد میں آدمی کے اندر تڑپ پیدا ہونا ہے، اس کا عمل قبول ہوا نہیں ہوا، اللہ میرے عمل کو قبول پر، میرے عمل کے اندر جتنے نقائص تھے، عمل تو کروں لیکن اس عمل کے اندر کیا کیا نقص ہے وہ تو جانتا ہے، لہذا تو اپنی رحمت سے میرے اس عمل میں جو نقائص ہیں اس کو دور کر کے قبول فرما۔ کیا بھائی، عمل تو میرے نزدیک تو اچھا دکھ رہا ہے، میں تو ظہر کی عشاء کے 4 رکعت پڑھ چکا، اچھا کر چکا، لیکن کتنے نقائص تھے اس کے اندر تو کل پتہ چلیں گا وہ۔ ہاں دیکھیے بھائی، صحابہ بھی 4 رکعت عشاء کے پڑھے، ہم بھی 4 رکعت عشاء کے پڑھے، گنتی کے اعتبار سے صحابہ کے بھی 4 رہے، ہمارے بھی 4 ہے، تو کیا دونوں کا اجر، صحابہ کا اور ہماری نمازوں کا اجر ایک رہیں گا کل؟ ہاں گنتی کے اعتبار سے برابر ہے وہ، لیکن کل اللہ کے بعد آپ پہنچیں گے تو ہم میں اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق رہیں گا، وہاں ان کے عمل میں جو اخلاص رہیں گا نا، وہ ہمارے عمل میں اخلاص نہیں ہے وہ۔ تو اصل کیفیت یہ ہے، لیکن اس کو جناب علی ہم کو چکر میں لگا دیا گیا، ثواب ثواب ثواب، یہ نہیں ہے میرا۔ تو چلیے بہرحال کعبۃ اللہ کی تعمیر وہ دعا کرتے چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر دونوں کعبۃ اللہ کو بناتے ہوئے، اور یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہوئی نا، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کی تعمیر کرنے والے دوسری شخصیت ہیں۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے، مطلب اس گھر کی تعمیر آدم علیہ السلام کرے، کیونکہ اللہ کیا بول رہے ہیں، زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک جو دور گزرا کہ اللہ کی عبادت کا گھر تھا ہی نہیں، وہ گھر یہ تھا پہلے جو آدم علیہ السلام بنائے، وہ مقام۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ آتے 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 جناب علی پھر وہ کعبۃ اللہ جو اپنی حاصلی حالت پہ باقی نہیں رہا، منہدم ہو گیا، اس کی بنیادیں چھپ گئے، فلاں فلاں سرنو ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرے پھر وہ گھر۔ اچھا پھر وہ گھر ابراہیم علیہ السلام کو کیا معلوم کہ بھئی یہاں تھا وہ گھر کعبۃ اللہ، تو اس کا ذکر اللہ سورہ حج میں فرماتے ہیں، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ حج کی آیت اللہ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو باضابطہ پوائنٹ آؤٹ کر کے وہ مقام بتایا کہ ابراہیم یہاں کعبۃ اللہ کی بنیادیں ہیں، یہاں پہ آپ سر رہو، پھر اس سے جو نا آپ تعمیر کرو۔ اللہ فرشتے کے ذریعے بتایا یہاں آپ تعمیر کیجئے، یہی گھر تھا پہلا، وہ آپ اس کو دوبارہ تعمیر کیجئے۔ تو آپ وہ گھر تعمیر کرنا شروع کیے، جس کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کے جو دیواریں اٹھا رہے تھے، بہرحال اس کا ذکر وہاں پہ آیا وہ۔ تو بہرحال اس کے معمر دوسرے جو ابراہیم علیہ السلام، اور یہ گھر تعمیر کیوں کیا گیا اس کا بھی ذکر قرآن میں کر دیا نا، وہیں پہ سورہ حج میں، اللہ تشرک بی شیئا۔ یہ گھر اسی لیے تعمیر ہونا ہے کہ یہاں پہ اب شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت زمین کے اوپر، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی عبادات کے مقامات تھے
جتنے بھی عبادات کے مقامات تھے وہ مقامات غیر اللہ کی عبادت کے تھے، سب مختلف تھے عبادات کے، ہر قوم عبادت کر رہی تھی لیکن شرک کر رہی تھی، تو اللہ کی خالص عبادت کا کوئی گھر نہیں تھا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ جاؤ وہ گھر تعمیر کرو۔ اب یہاں گھر جو ہے یہ، اور ایسے مقام پہ گھر ہے وہ بالکلیہ طور پہ، یعنی وہاں پہ کوئی لوگ تصور ہی نہیں کر سکے وہاں پہ جا کے بس سکے ہم۔ جہاں بھی انسانی تمدن تھا وہاں پہ شرک تھا، اور پوری نسلیں شرک کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، عقائد ان کے ہوئے تھے، اور یہ مقام ایسا تھا چاروں طرف سے پہاڑی علاقہ ہے، پھر اس کے بعد ایسی وادی ہے جہاں کے اندر کوئی پانی نہیں ہے، اور جب پانی نہیں ہے تو وہاں پہ نہ تو کوئی آدمی بستا، نہ تو جانور بستے، نہ پرندے بستے، لہذا وہ مقام ایک ایسا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم کو جناب علی تبلیغ کرے، بتائے توحید، اس کے بعد قوم نہیں مانی، دشمن بھی ہو گئی، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اب تم یہ چھوڑو آبادی کے علاقوں کو، ایک بنجر زمین ہے وہاں جاؤ، وہاں جو ہے تم اب ہمارا گھر تعمیر کرو اور وہاں پہ اپنے بیوی بچے کو بساؤ، اب یہاں پہ تمہاری نسل سے توحید والے نکلیں گے، کیونکہ وہ تو اب وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ شرک میں مبتلا، آپ کی بات مانی نہیں رہے ہیں، لہذا ان کو چھوڑ دو، ان کے اوپر حجت پوری ہو گئی۔ اب تم اسرنو کیا کرو، تم اب شادی کرو، اس کے بعد اپنے بیٹے کو وہاں پہ بساؤ، اس کے بعد وہی ہوا تاریخ کے اندر، اور اس کا ذکر اللہ نے جو ہے قرآن میں سورہ ابراہیم میں فرمایا۔ آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی آئی، میں یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات واضح ہو جانا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پوری تفصیل ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پہ آئی گھر تعمیر کرنے کے سلسلے میں، یہاں آ رہی ہے بات ابراہیم، سورہ ابراہیم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ نے جو حکم دیا تو وہاں پہ آپ گھر تعمیر کریں، اور وہاں پہ آپ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ دیا، حضرت ہاجرہ، اور اپنے چھوٹے سے بچے کو وہاں پہ بسایا، اور بسا کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی آپ وہاں پہ، اے میرے پر، جبکہ ابراہیم نے کہا اپنے رب سے ربی اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے تو، اور وجنوبنی و بنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو تو بت پرستی سے بچا۔ چاروں طرف بت پرستی تھی، شرک تھا، اب یہاں گھر خالی تھا، کوئی ہے ہی نہیں یہاں پہ، اب بنجر زمین ہے بالکلیہ طور پہ۔ وہ آگے اگر آیت آ رہی ہے وہ بھی سن لیجیے اب آپ، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے پروردگار ان بتوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے، ومن تبعنی فانہ منی، اور جو بھی میرے راستے پہ چلے گا وہ میرا امتی ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اور جو میری نافرمانی کرے گا بس اس کا معاملہ تیرے حوالے، تو غفور رحیم ہے۔ بخشش کے معاملے میں کسی کی میں مداخلت نہیں کر سکتا، یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ نبی ہیں، مشرک ہیں، بت پرست ہیں، ان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اتباع جو کریں گا وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کریں گا اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، کیونکہ تو غفور رحیم ہے۔ کیا بات ثابت ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ نہیں بول رہے ہیں اللہ جو مشرک ہے اس کو دوزخ میں ڈال دے تو، یہ نہیں بول رہے ہیں، اللہ کے حوالے کر رہے ہیں معاملے کو۔ ہم کیا بولتے؟ پوری نے گمراہ ہوگا اس کو دوزخ میں ڈال دو بولتے ہم، یہ کافر ہوگا بولتے ہم۔ نبی کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ نہیں، میں مداخلت نہیں کرتا، یہ تیرے بندے ہیں، تیرا معاملہ ہے، تو جیسے چاہے نبٹ سکتا ہے، تو ہے معاملہ، میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ ہاں جو اتباع کریں گا وہ تو میرا ہے، میں دعوے سے بول رہا ہوں، لیکن جو میری نافرمانی کریں گا، میرے راستے کو چھوڑ دیں گا، اس کا معاملہ تیرے حوالے ہے، تو معاف بھی کر سکتا ہے، تو اسے بخش بھی سکتا ہے، اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا اس معاملے میں مداخلت۔ آج ہمارے پاس حالات یہ ہے، آج ہم تو کلمہ کو کچھ کافر بول دے رہے ہیں، اس کو دوزخ میں پہنچا دیں، کیا کیا کر رہی ہے تم امت مسلمہ، اور یہ نبی کی دعوت ہے، سن لیجئے بات۔ تو بہرحال یہاں یہ بات کہی گئی، اس کے بعد آپ پھر یہ دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے پروردگار میں اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو ایک ایسے میدان میں چھوڑ رہا ہوں جو بنجر ہے، بغیر ذی زرع، غیر ذی زرع بولے تو یہاں پہ نہ تو زراعت ہو سکتی، نہ کاشت ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ پانی نہیں ہے نا،
پانی ہوگا تو یہ سب ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال اس کے بعد تو آپ اپنے بسا دیے وہاں پہ اپنی اولاد کو، ذریت بغاری، فرمایا ربنا لیقیم الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ نماز کے قائم کرنے والے بن جائیں، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، اے پروردگار تو ایسا کر کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی اس گھر کی طرف پھیر دے، جھکا دے اس کی طرف، یعنی اس کی عظمت، اس کا تقدس ان کے دلوں میں ڈال دے۔ تو فرمایا الیہم وارزقہم من الثمرات، اور تو انہیں اپنے پھلوں سے روزگار سے نواز، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کر سکیں۔ تو بہرحال یہ جو گھر آپ نے بسایا اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے ایک چشمہ جاری ہوا جسے ہم آب زمزم کا پانی کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کی اولاد کو بسانے کے بعد وہاں پہ نکلا۔ تو بہرحال وہاں سے آپ نے اپنی بیوی کو وہاں پہ چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، آپ کی ماں حضرت حاجرہ، دونوں کو چھوڑ کے آپ پھر چلے گئے عراق کو۔ تو بہرحال اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، اور ظاہر ہے کہ جب لوگ یمن سے آتے تھے ادھر قافلے، یمن شام وغیرہ سے کچھ وہ اناج وغیرہ لے کے مکے کو آنے کے لیے، تو راستے میں ظاہر ہے کہ قبائل جو تھے، اور قبائل آپ کو معلوم ہے کہ جو سفر کرتے ہیں بیل بنڈیوں سے، جانوروں کے اوپر جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ رکتے ہیں پانی وغیرہ لینے دینے، دونے پانی پلانے کے۔ جب دیکھا کہ انہوں نے یہ بھائی یہاں پہ تو پانی ہے، تو انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں یہاں پہ، تو پرندے اڑنے کی علامت یہ کہ یہاں پہ قریب میں کوئی پانی ہے، تو قافلوں نے اپنا رخ موڑ دیا ادھر۔ تو دیکھا کہ وہاں پہ جانے کے بعد پانی کا چشمہ ابل رہا ہے، اور وہ قافلے وہاں پہ اترے، حضرت حاجرہ فرمانے لگے کہ بھائی یہ تم لوگ کون ہے، فلاں فلاں پر جا بھی ہو، تم یہاں پہ رہ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی کے اوپر میرا حق ہوگا۔ یہ حضرت حاجرہ نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال وہ قافلے وہاں پہ رک گئے، اور انہوں نے وہیں پہ پناہ ڈالا، اور وہیں پہ ایک دیہات، ایک بستی بس گئی اب، اور اسی بستی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بستی والوں کے لڑکی سے نکاح کیے، شادی ہوئی۔ تو بہرحال ان سے جو نسل چلی، وہ نسل کا نام ہے بنی اسماعیل۔ بنی اسماعیل قرآن مجید میں جو بات کہی گئی، ایک تو بنی اسرائیل کا لفظ آتا ہے، اور ایک بنی اسماعیل، یعنی اسی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس ہے جو آپ کو نبی بنایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے وہ گھر جو بنایا گیا تھا وہ ایک توحید کا مرکز تھا، شرک سے بچنا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ گھر بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام گویا کہ اس گھر کے کون تھے؟ وہ لوگ متولی تھے، دیکھ بھال کرنے والے، اور اللہ نے باضابطہ باپ اور بیٹے سے یہ عہد لیا تھا، وہ عہدنا، سورہ بنی یعنی بقرہ میں یہ آیت مبارک آئی ہے، ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ دیکھو ابراہیم یہ اللہ کا گھر ہے، اور اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے جو بھی آئیں گے ان کی خدمت کرنا تمہارا فرض ہے، اس گھر کو پاک و صاف رکھنا، یہاں پہ طواف کرنے والوں کے لیے، یہاں پہ قیام کرنے والوں کے لیے، یہاں پہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو بہرحال وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا اس کا متولی بنایا گیا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہاں پہ ایک آبادی آہستہ آہستہ شروع ہو گئی۔ اس اعتبار سے پھر وہ گھر اب آباد ہونا شروع ہو گیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر وہی گھر چلتے چلتے رفتہ رفتہ پھر اپنی مشرکانہ کیفیت میں آ گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو وہی گھر جو اللہ کی خالص عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہی گھر کے اندر 360 بتوں کو رکھ دیا گیا۔ سوچ رہے آج دنیا میں آج ہمارے مسجد کے اندر کوئی مورتی لگا کے رکھ دیا تو کتنے ہنگامے ہوتے، کیا بھائی خون خراب ہے، کیا کیا نہیں ہوتا۔ آج وہاں پہ وہ کعبۃ اللہ کا گھر، توحید کا مرکز، ایک نہیں دو نہیں، کتنے بت؟ 360، ہر قبیلے کا ایک بت، اس کا ایک مقدس مقام بن چکا تھا کعبۃ اللہ، اور ہر قبیلہ اپنے بت کی زیارت کے لیے بہرحال جو بھی ہوتے ان کے سالانہ عید برات کے لیے آتے تھے۔ بہرحال وہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک میلے کا ہو گیا تھا، وہ ہمیشہ جب دیکھے وہ قبیلہ آ رہا، یہ قبیلہ آ رہا، ان کا رہا، ان چڑھاوے چڑھا رہا، ان بکرے کاٹ رہا۔ بہرحال ایک وہ وہاں پہ حالت ایسی ہو گئی تھی کعبۃ اللہ کی، وہ 360 بت تھے، اور ان کے نام پہ قربانیاں ہونا، ان کے نام پہ بکرے کٹنا، ان کے نام پہ اونٹیں کٹنا، بہرحال یہ حالت ہو گئی تھی۔ اور وہ گھر جو تعمیر ہوا تھا کعبۃ اللہ توحید خالص کے لیے،
اب وہ بالکلیہ طور پہ توحید کا مرکز نہیں رہا بلکہ شرک کا مرکز ہو گیا تھا پورا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس گھر کو پھر اپنی اصلی شکل میں لانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا وہاں پہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال 23 سال محنت کرنے کے بعد پھر اس گھر کو اپنی اصلی شکل میں لایا، توحید شرک کو ختم کر دیا آپ نے، اور قرآن میں اعلان ہو گیا قیامت تک کے لیے، کیا اعلان ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اے ایمان والو یہ مشرک بڑے گندے ہیں ذہن کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اسی لیے اب فتح مکہ کے بعد دوبارہ یہ لوگ اس علاقے میں قدم نہیں رکھنا ہے، مشرک کوئی مشرک نہیں آنا اب یہاں پہ، قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا اس کو۔ کیوں محفوظ کر دیا ہے قیامت تک کے لیے؟ اسی لیے کہ اب آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد اگر پھر وہ اگر جناب علی پھر بت پرستی کا اڈا بن جائے تو پھر اب کوئی دوسرا نبی تو نہیں اصلی حالت میں لانے کے لیے، ہے نا؟ وہ آخری نبی کی ایک دلیل ہے کہ اس کو توحید کا مرکز بنا دیا گیا پھر، تاکہ یہاں پہ شرک نہ ہو، اور آیت نازل کر دیا گیا کہ اب قیامت تک کے لیے کوئی مشرک وہاں پہ کوئی شرک نہیں کر سکتا، وہاں پہ اب کوئی اس مقام کے اوپر کوئی شرک نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اٹل قانون ہے، یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہوگا ماں کعبۃ اللہ میں شرک۔ ہو سکتا ہے کہ پورے روئے زمین کے اوپر شرک پھیل جائے، لیکن کعبۃ اللہ میں اور مدینہ منورہ میں شرک نہیں ہو سکتا۔ کعبۃ اللہ میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرمائے ہیں، اور مدینہ منورہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے ہیں کہ سارے زمین کے اوپر سے اسلام ختم ہو جائے گا اور مدینہ میں باقی رہے گا اصلی حالت میں اسلام۔ آپ نے مثال دی، جس طرح سانپ جو ہے نا گھوم پھر کے آ کے اپنی اصلی بل میں آ کے چھپ جاتا ہے، اسی طرح اسلام جو ہے وہ مدینے میں آ کے اپنی اصلی حالات میں باقی رہے گا، ساری دنیا میں گمراہی ہو جائے گی، اور کعبۃ اللہ میں تو اللہ گارنٹی دیا اس بات کی اب یہاں پہ قیامت تک کے لیے کوئی شرک نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اب ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والا اگر وہ شرک کے اندر مبتلا ہو تو پھر اس گھر کو جا سکتا ہے، وہ کیونکہ ایمان کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اور کتنے مسلمان آج جناب علی شرک کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بھی جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بھی جا رہے ہیں۔ لیطوفوا بیت العتیق، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو چاہیے، اب یہاں جو آیت آ رہی ہے دیکھیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو زیر زمین کے اوپر بنایا گیا ہے انسانوں کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، وہ مکے میں ہے، اور مبارک گھر ہے، وہ مبارک گھر ہے، وہ ہدی للعالمین، اور تمام عالم کے لیے ہدایت کا مرکز سینٹر ہے وہ۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کعبۃ اللہ کے مقام پہ، کعبۃ اللہ جو 4 دیواری ہے نا، اس کے قریب میں ایک مقام ہے جس کا نام مقام ابراہیم ہے، تو چھوٹا سا بہت بڑی پتھر کی چٹان تھی وہ، جس کے اوپر ابراہیم خلیل اللہ ٹھہر کے نماز ادا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چٹان کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے اس کے اوپر، لہذا اس پتھر کو، چٹان کو کاٹ کے وہ 2 پیروں کا اتنا حصہ جو ہے نا اس کو جالی میں رکھ دیا گیا ہے آج اس وقت۔ اسی طرف اللہ فرماتے ہیں اس مقام پہ کعبۃ اللہ کے اندر حدود میں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اور مقام ابراہیم ہے وہ، اور اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وہ، یہ ایک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ومن دخلہ کان آمنا، یہ اللہ فرماتے جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن و امان میں آ گیا، سکون میں آ گیا، شانتی میں آ گیا۔ ومن دخلہ کان آمنا، اس کو ذہن میں رکھیے ذرا، بات میں پھر میں عرض کرنے والا ہوں یہ بات۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اب اللہ کیا فرماتے ہیں، جو ایمان والا اس کے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، وہ اس
کعبۃ اللہ تک جانے کے لیے مالی اور جسمانی اگر طاقت رکھتا ہے وہ، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ اس مقام کی زیارت سے حج کہتے ہیں اس کے اوپر لازم ہے۔ دو شرطیں ہیں، کون سی؟ ایک مال بھی ہونا اس کے پاس، دوسرا اس کا جسم بھی مضبوط ہونا جانے کے لیے۔ مال تو ہے لیکن بیمار ہے، مریض ہے، نہیں جا سکتا، اس کے لیے دوسرا اس کو اپنی طرف سے اس کو جناب یاری اپنی نیابت میں کسی انسان کسی دوسرے ایمان والے کو بھیج سکتا ہے، اس کو پیسہ خرچ کر کے، جسے کہتے ہیں نیابت کہتے ہیں۔ وہ حج بدل جو کہتے ہیں نا وہ لفظ غلط ہے، وہ بدل نہیں ہو سکتا کسی کا، وہ نیابت کہتے ہیں، یعنی اس کی نیابت میں۔ مثال کے طور پہ کیا ہے، ارے بھائی وہ نہیں تو اس کا نائب تو آ گیا نا، بڑے بڑے ملکوں میں وزیر وہ نہیں گئے تو اپنے نائب کو بھیج دیتے ہے نا، وہ اپنے نائب کو بھیج دیتے ہیں بھائی تم جاؤ۔ تو اسی طرح اگر وہ مال تو ہے اس کے بعد لیکن انہیں جا نہیں سکتا تو پیسہ خرچ کر کے وہ اپنا نائب بنا کے بھیج سکتا ہے وہ حاجی، لیکن شرط یہ کہ وہ خود پہلے اپنا حج کراؤ۔ یہ بھی بات ہے مسائل میں، اسی لیے فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ لازم ہے اللہ کے گھر کے وہ حج کرے، یہ فرض ہے اس کے اوپر فرمایا۔ یہ یہاں پہ آیت جو آئی ہے نا، الفاظ دیکھ لیے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، انسان کے اوپر یہ لازم ہے جو اس کے گھر تک جانے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو یہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اگر اللہ کے حکم کو عملی طور پہ نہیں مانتا، کوئی اہمیت نہیں دیتا، تو اللہ فرماتے ہیں اس نے کفر کیا ہمارے حکم کا، اس کے بعد سب کچھ ہے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کفر کیا اس نے۔ ومن کفر، دیکھیے اب جس نے کفر کیا پھر ہمارے حکم کا، فإن اللہ غنی حمید، بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے، وہ میرے گھر کو آنے سے کوئی میری عزت بڑھنے والی نہیں ہے، غنی ہوں میں، تو غنی ہوں، اور نہ صرف میں غنی ہوں بلکہ سارے عالم سے غنی ہوں میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب حج کیا ہے؟ حج عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں نا، یہ 5 ارکان میں سے ایک رکن حج ہے، اور حج آدمی کو جوانی میں کرنا چاہیے، اور ہمارے ہندوستان کے ایشیا کے لوگ جو عموماً ہو جاتے ہیں کہ عمر ختم ہونے کے بعد پورے حرام خوریاں کرنے کے بعد میں اخیر میں جو ہے جا کے جناب یعنی پورے پاپ دھو کے آنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پہ ایک تصور ہے ان لوگوں کا۔ حج جوانی میں ہونا چاہیے کیونکہ حج ایک جہاد کی کیفیت رکھتا ہے، جہاد سے تشبیہ دی گئی حج کو، کئی مسائل وہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، ایک تو گھردار سے دور ہوتا، کبھی نہیں نکلے، مال والے لوگ گھردار کو چھوڑ کے نہیں نکلے، آرام سے رہتے تھے، اب سفر میں ہے، آدمی کے پاس کتنا ہی پیسہ رہے تو کیا ہوتا، مصائب تو لگیں گے نا وہاں پہ۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے فرمایا خاص طور پہ حج کا جو معاملہ ایسی عمر میں کریں آپ جو آپ پوری طاقت و قوت رکھتے ہوں۔ تو بہرحال یہ حج ایک عبادت ہے۔ حج میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے حج میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نیت کر لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نیت حج کی۔ اور یہ کب سے شروع ہوتے ہیں حج کی؟ 8 ذی الحجہ سے لے کر اب یہ 10 تک سمجھے، 9 اصل حج ہوتا ہے، اصل حج عرفہ، الحج عرفہ، 9 تاریخ جو عرفات کا دن ہوتا ہے نا وہ اصل حج ہوتا ہے۔ پھر آپ 9 تاریخ کو آئیں گے، اس کے بعد 10 تاریخ کو قربانیاں ہوں گی، اس کے بعد جناب علی پھر آپ کا قربانی کے بعد احرام بھی اتر جائے گا۔ یہ تو پہلی بات ہے کہ آپ سب سے پہلے نیت کریں گے آپ حج کو جانے کی، اور اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ نیت کے بعد احرام باندھیں گے آپ۔ نیت کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ احرام آپ باندھ لیے ہے نا، احرام آپ باندھ لیے، اب 2 رکعت احرام کی نفل پڑھیں گے آپ، اس کے بعد نیت ہوگی۔ اب اسے احرام کہتے ہیں، 5 دن کا ہے یہ احرام، 5 دن میں اتر جائے گا، اسے کیا کہتے ہیں؟ احرام۔ احرام کے معنی کیا ہے؟ تحریم۔ تحریم کے معنی کیا ہے؟ حرمت۔ اس کو سمجھ لیجیے آپ ذرا۔ اب ہم نماز میں جو پہلے تکبیر پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ تکبیر تحریمہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ اور یہ تکبیر تحمیرہ آپ جو کہے ہیں نا، اب ہاتھ باندھے ہیں نا، تو اب یہ تکبیر یہ
نماز کی حرمت سے آپ باہر کب نکلیں گے؟ اب سلام پھیر کے نکلیں، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح احرام کی جو حرمت ہے اب جو آپ نے باندھی ہے نا، تو احرام کی حرمت سے کب نکلیں گے؟ اب آپ 5 دن کے بعد نکلیں گے۔ یہاں پہ 5 منٹ کے بعد نکل رہے ہیں اور وہاں پہ 5 دن کے بعد نکلیں گے۔ اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں نیت وہی ہے، اللہ کی عبادت۔ یہاں بھی وہی ہے آپ کر رہے ہیں، نماز میں بھی، نماز میں وہی اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں آپ۔ اب جیسے احرام باندھے آپ، تو آپ کے اوپر کیا کلمات فرض ہو گئے؟ اب آپ اسے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ آپ تلبیہ کہتے ہیں اسے۔ احرام باندھتے آپ کی زبان کے اوپر سے جو کلمات شروع ہوں گے، کیا ہوں گے وہ کلمات؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ کلمات آپ اپنے احرام باندھنے کے بعد کعبۃ اللہ کے اوپر نظر پڑے تک یہ کلمات آپ کے زبان پہ رہیں گے۔ کعبۃ اللہ میں جائیں گے آپ پہلے، اس کے بعد عمرہ کریں گے، جو بھی بہرحال آپ ہیں اگر تو ویسا اس کے اقسام الگ الگ ہے، اس وقت تک یہ کلمات آپ کے زبان پہ رہیں گے۔ اب یہ کلمات ہے کیا؟ یہی ہے اسلام کا نچوڑ، یہ پورے کلمات اسلام کا پورا نچوڑ جو ہے، اللہ کو جو چیز مطلوب ہے نا، وہ ان کلمات میں ہے اصل میں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو جو مومن کہتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ کون سا مومن مجھے مطلوب ہے، وہ ایمان اس کا کیسا ہونا چاہیے، یہ ہے ان کلمات میں۔ مطلب کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہوں تیرے دربار میں۔ میں کیا کہہ رہا بندہ؟ اب پورے سفر میں یہی کہہ رہا ہوں، بار بار، اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، اللہ تیرا بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرا غلام تیری غلامی کے لیے حاضر ہے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس کے بعد کیا الفاظ آتے ہیں؟ لا شریک لک، اللہ میں اقرار کر رہا ہوں، میں گواہی دے رہا ہوں، کیا تیرا کوئی بھی شریک نہیں ہے، تیری ذات میں تیری صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، پوری کائنات کا مالک تو ہے، چونٹی سے لے کے ہاتھی تک تو نے پیدا کیا، چھوٹے سے بڑی مخلوقات تک، اور سب کا رزق رزاق تو ہے، اور سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تو ہے، اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اللہ بے شک تعریف اور شکر صرف تیرے لیے ہے، تعریف اور شکر صرف تیرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ کسی کی تعریف مومن کر ہی نہیں سکتا اللہ سے ہٹ کے، حکم ہی نہیں ہے، کسی کی تعریف نہیں، کیونکہ سب مخلوق ہے، سب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، سب گندے جرثومے سے پیدا ہوئے ہیں۔ انسان جب ماں کی پیٹ سے باہر آیا تو ماں اس کی ناپاک ہو گئی، 40 دن تک کے لیے نماز کے قریب نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کا اسٹیج بتا دیا، تیری حیثیت کیا ہے، تو یہ گندا کیڑا ہے تو، لیکن ہمارا فضل ہے تجھے انسان بنا کے ہم کھڑا کیے ہیں، ہمارا احسان ہے تیرے اوپر۔ تیری پیدائش کو دیکھ، تو گندا تھا، پہلے گندے پانی سے آیا، سب کی طہارت ٹوٹ گئی، غسل ٹوٹ گئی، ماں ناپاک ہو گئی تیری وجہ سے، تو اللہ بتا رہے ہیں یہ، اسی لیے تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ سبحان ہے، ہر گندگی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمزوری سے پاک اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے، یہ صرف وہ ہے اللہ۔ ان الحمد، ان الحمد، بے شک تعریف، یہ ترانہ ہے حج کا، یہ گیت ہے حج کے، اٹھے بیٹھے لیٹے و چلتے یہی ترانہ ہے پورے قافلوں کے اندر۔ کوئی ملک سے آ رہا، کسی کوئی زبان ہے، کسی کو کوئی زبان ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گڈا ہے، لمبا ہے، لیکن سب کا ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ اس کے بعد والنعمت، ساری نعمتیں تیری ہیں۔ کس کی نعمت ہیں ساری؟ یہ چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، یہ نعمت کس کی ہے؟ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے زندہ رکھنے کے لیے، کھانے کے لیے، موج کرنے کے لیے،
اس کے اندر سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ سب سے بڑی نعمت ہے وہ انسان کی سانس کی ہے. کیا بھائی؟ ہارٹ اٹیک، ہارٹ فیل، ہاں، آکسیجن، فلاں فلاں. کیا ہے یہ؟ سب سے بڑی نعمت. اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہے، سب سے بڑی نعمت، اس کے بغیر وہ 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا. کیا بھائی؟ ہے نا؟ اتنی بڑی نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اس کو فری کر دیا، پھگٹ میں. سونے چاندی کی قیمت ہے، ہیرے جوہرات کی قیمت ہے. ایک گلاس پانی ہے، ریگستان میں پھنس گئے آپ، ہیرے جوہرات ہے، بادشاہ سرکار جا رہے ہیں لیکن پانی نہیں ہے، تو بولتے کہ بھائی ہم ہیرے جوہرات لے لو، کم از کم ایک گلاس تو پانی دیو. نہیں، کوئی قیمت نہیں ہیرے جوہرات کی. قیمت ہے تو آکسیجن کی ہے، قیمت ہے تو سانس کی ہے، قیمت ہے تو ہارٹ بیٹنگ کی ہے. یہ ہے اصل. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پانی، اس کو بھی عام کر دیا اللہ. دیکھیے اب اس کی بھی کوئی قیمت نہیں رکھا، کیونکہ اس کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا. تیسرے نمبر پہ غذا، اس کے لیے انسان کو کچھ محنت اور مشقت کرنا ہے پھر، کیونکہ اس کے بغیر بھی انسان کچھ دن، 1 مہینہ 2 مہینہ بھی زندہ رہ سکتا ہے خالی پانی پہ. معلوم ہے نا؟ اسی لیے اللہ فرمایا ہے، اسی لیے غذا کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ محنت رکھا، مشقتیں رکھا. یہ ہے اللہ کی نعمتیں. کیا فرمایا؟ ان الحمد والنعمت، تعریف تیرے لیے ہے، ساری نعمتیں تو ہے. لک والملک، یہ ساری کائنات تیری ملکیت ہے، تو مالک ہے اس کا، کوئی اور نہیں ہے. اگر آپ ہوا نہ دیں، یہ ہوا مجھے نہیں مل سکتی. اگر آپ پانی نہ دیں، مجھے پانی کوئی ہی مل نہیں سکتا. اگر آج زمین سے اناج نہ اٹھائے، نہ اگائے اللہ، تو میں غذا کو ترس جاؤں گا، نہیں ملے گا. یہ ہے لک والملک. پھر اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ہے اصل اللہ کے گھر تک پہنچنے کا ترانہ ہے، اس کے گیت ہیں، اس کی حمد باری تعالیٰ کے. یہ سب یہ حج ہے، عبادت ہے، اللہ کو یہ مطلوب ہے اصل میں. سمجھے آپ؟ پھر حج کے گھر جائیں گے، کعبۃ اللہ کا طواف ہوگا، 7 چکریں اس کی لگائی جائیں گی. پھر اس کے بعد نکلیں گے آپ، وہاں سے چلیں گے، پھر منا میں رہیں گے، منا کے بعد وہاں سے نکلیں گے، مزدلفہ جائیں گے، مزدلفہ اس کے بعد عرفات جائیں گے، عرفات سے پھر لوٹیں گے آپ. اب اس کے بعد سارا حج کے پورے، اس کے بعد آخری آئٹم جو قربانی کا ہوگا. پھر یہ حج ہے، پورے کا پورا عبادت ہے. اب یہ طواف عبادت، اعتکاف عبادت، رکوع اور سجود عبادت. جو قرآن میں اللہ وعہدنا ابراہیم، اللہ کیا فرمایا؟ وانتحر بیتی للطائفین، طواف کرنے والے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے جو آپ یہاں پہ آ رہے ہیں اللہ کے آگے، آپ ان کی خدمت کیجیے. کتنی باتیں فرمائی یہاں پہ؟ یہاں پہ باتیں کتنی ہوئی؟ اعتکاف ہے، طواف ہے، رکوع اور سجود ہے، عبادت ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ نماز میں 2 چیزیں تو ہیں ہمارے پاس. کیا ہے؟ رکوع اور سجود ہے عبادت کی، اور مسجد میں اعتکاف بھی ہے. 3 باتیں تو یہاں ہو گئی. اب ایک چیز بچی، وہ طواف ہے. اور وہ طواف کہاں ہوتا؟ صرف مکے میں ہوگا، وہ گھر میں، کسی اور جگہ نہیں ہوگا. اعتکاف کسی بھی مسجد میں ہوگا. رکوع اور سجود تو 5 نمازوں میں ہے آپ کے. لیکن اعتکاف تو کسی بھی مسجد میں ہوگا، لیکن طواف صرف اللہ کے گھر کو جانے کے بعد وہی اسی گھر کا طواف ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. کسی مسجد کا طواف نہیں ہوگا، مسجد نبوی کا بھی طواف نہیں ہوگا. طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہوگا، چونکہ یہ خالص عبادت ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. اچھا، اب اس قسم کے جو رسومات ہیں نا، جیسے اعتکاف ہے، جیسے طواف ہے، جیسے رکوع اور سجود ہے، اس قسم کے جتنے بھی رسومات ہیں، اللہ کے گھر سے ہٹ کے کسی اور مقام پہ کیے جائیں گے، اللہ کے گھر سے ہٹ کے، تو اس کا نام شرک ہوگا.
مثال کے طور پہ اللہ کے گھر بولے تو ایک مسجد بھی آ گئی، وہ گھر بھی آ گیا. آپ کی مسجد، آپ مسجد میں تو کھڑے ہوئے ہیں، لیکن عبادت جب آپ کرتے ہیں تو نیت کیا باندھتے ہیں؟ مسجد کی نیت نہیں باندھتے آپ، کعبۃ اللہ کی نیت باندھتے ہیں. آپ کہاں کی بنتے ہیں آپ نیت؟ کعبۃ اللہ کی نیت. آپ بیٹھے ہیں مسجد، یہاں سے جناب علی ہزاروں کلومیٹر دور ہوں گا وہ، لیکن مسجد کی نیت نہیں ہوگی، نیت تو کعبۃ اللہ کی ہوگی آپ کی. تو اس اعتبار سے رکوع اور سجود جہاں ہو رہے ہیں مساجد کے اندر، اعتکاف بھی ہوگا لیکن طواف نہیں ہوگا. میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے پاس بہت سارے ایسے مقامات ہیں، رسومات ہیں، وہ لوگ اپنے پیر، اولیاء، بزرگان دین کے مزاروں پہ، قبروں پہ جا کے یہ سب کچھ کرتے ہیں. کعبۃ اللہ میں جو ہوتا ہے وہ عرس میں ہوتا ہے. کہاں ہوتا؟ عرس میں ہوتا ہے. گھر سے نکلتے ہیں نہا دھو کے عرس کو جانے کے لیے، وہی حج کو نکلتے ہیں ہم نہا دھو کے، پورا اچھے کپڑے دھلے ہوئے ڈال لے کے نکلتے ہیں نا. اب آپ وہی سیدھا عرس میں بھی آپ جا رہے ہیں، آپ مزار کے پاس بھی. پھر وہاں جا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ وہی طواف کریں گے. آپ جتنے بھی جاتے ہیں لوگ عرس کو کیا کرتے جا کے؟ جس طرح کعبۃ اللہ کے پھیرے لگاتے ہیں نا، اسی طرح وہ درگاہ کے مزار کے پھیرے لگیں گے. پھر وہاں پہ اعتکاف بیٹھیں گے. کچھ دن اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، جیسے مسجد میں بیٹھتے ہیں رمضان میں، کوئی لوگ 10 دن، 5 دن، 3 دن، تو وہاں مزاروں کے پاس بھی کچھ لوگ جا کے 8 دن، 2 دن، 3 دن اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. باضابطہ لو لگاتے ہوئے، خبر والوں سے اندر جو ان سے لو لگاتے ہیں، ان کی فکر، ان کا ذکر، ان کے لو لگا کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ان کی بڑائی بیان کرتے ہیں باضابطہ قبروں پہ جانے. جس طرح کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھایا جاتا ہے، اسی طرح مزاروں کو غلاف چڑھایا جاتا ہے. جس طرح کعبۃ اللہ کو غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح مزاروں کو غسل دیا جاتا ہے. جس طرح کعبۃ اللہ کو خوشبو لگائی جاتی ہے، اسی طرح خبر کو سندل لگایا جاتا ہے. اب سندل نکلیں گا، بولتے فلاں دن سندل ہے، فلاں دن چراغ ہے، فلاں دن ختم ہے، فلاں دن لکھا ہوا رہتا، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے. تو یہ سب کعبۃ اللہ کی نقل ہو رہی پوری. یہی ہمارا کعبۃ اللہ ہے اصل میں. اس کے بعد آپ دیکھے ہوں گے پھر منا، حج میں جانے کے بعد 3 دن مینا میں رہتے ہیں، قربانی کر کے کھاتے پیتے رہے وہاں پہ 3 دن تک رہتے ہیں. تو یہاں عرس کے اندر بھی ایک مینا بازار لگتا ہے 3 دن کا، جس کے اندر جھولے، کھلونے، یہ وہ سب رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے، ہے نا. مینا بازار. اور وہاں کا مینا کا میدان، مینا کا میدان، وہ مینا کو کیا کر دیے لوگ؟ مینا بازار کر دیے پورا. پھر آپ دیکھیں گے جس طرح قربانی ہوتی ہے نا حج میں، اسی طرح عرس میں بکرے کٹتے ہیں. اس کے بعد قربانی کے بعد لوگ سر منڈاتے ہیں، ہے نا، قربانی کے بعد. اسی طرح درگاہوں کے مزاروں کے پاس قربانی کے بعد ان کے بھی بچوں کی منتیں رہتے ہیں، ان کے بعد وہاں سے ان کو سر منڈا کے لاتے ہیں یہ لوگ. یہ سارا مسئلہ جو ہے کعبۃ اللہ کی نقل اور شرک ہو رہا ہے. اور ایسا ویسا شرک ہے، کروڑوں مسلمان اس شرک کے اندر مبتلا ہے، کروڑوں. کعبۃ اللہ جس طرح آپ کو زمزم کا پانی لے آتے ہیں، فلاں لاتے ہیں، اور کچھ جو بھی بہرحال وہاں سے آتے ہو، خود یہ لوگ کیا لاتے ہیں اجمیر وغیرہ سے؟ پھول کے پتیاں لاتے ہیں، اودان کی جناب یہ راکھ لاتے ہیں، وہ سمجھ میں آ رہا، یا وہاں سے لال دھاگے لاتے ہیں. کیا کیا ہے بھائی؟ پورا شرک کے اندر مبتلا ہے. حج کو جانے والا جو کام کر رہا ہے وہی حج یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کو حج اصغر کہتے ہیں یہ لوگ. چھوٹا حج یہاں ہوتا، بڑا حج وہاں ہوتا ہے. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی حج کو جانے سے پہلے جو ہے نا آپ اجمیر کو جانا ضروری ہے، یہاں پہلے یہاں چھوٹا حج کرو پھر بعد میں بڑا کریں گے. یہاں گئے چ نہیں تو وہاں کیسا جاتے تم ڈائریکٹ؟ ایسے بدعقیدہ لوگ ہیں، بولتے ہیں باضابطہ. نعوذ باللہ من ذالک. سوچئے آپ.
اس کے بعد کیا ہو رہا پھر؟ حج، اللہ کی عبادت، خالص عبادت کا نام حج ہے. اللہ کے گھر کو جانا، یہاں سے لبیک کہنا، تیرے حاضر ہوں تیرے دربار میں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. حج کیوں جا رہا ہے؟ توحید کے مرکز کو جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو جاتے وقت اپنے ہاتھ پہ امام ضامن بن کے جا رہا. سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ دیکھو اب اس کا سفر توحید کا سفر ہے، یہ ایمان کا سفر ہے یہ، لیکن یہ کم بخت جو ہے نا شرک کر کے جا رہا ہے. یہیں سے تیرا کوئی شریک نہیں بول رہا، بازو کچھ ہے یہاں پہ امام ضامن. یعنی مطلب کیا ہے؟ ایک امام ہے، 12ویں امام جو شیعہ لوگوں کے ہے، امام غائب انہوں کہتے ہیں، وہ قرب قیامت میں آنے والے ہیں، وہ ان کا تصور ہے. وہ تو وہ امام کے نام سے وہ باندھا جاتا ہے. وہ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اب یہ سفر میں مشکل مصیبت جو بھی آئیں گی نا، اب یہ امام جو ہے، یہ امام غیب تیری حفاظت کریں گے. وہ ضامن ہے تیرے اس سفر کے، ضمانت دے رہے تیرے اس سفر کے. اور جا رہا کعبۃ اللہ کو، جا رہا ایمان کا سفر ہے، جا رہا شرک سے بیزار، شرک سے نفرت کرتے ہوئے جا رہا، لیکن اپنے ہاتھوں میں جیسے تو شیطان لگا. وہ لوگ احرام باندھ رہے، کوئی تو بھی رشتہ دار، کوئی لوگ احرام باندھے، کوئی بھی ایک آگے فوری امام ضامن لا کے بڑھ دے رہا انہیں. کیا ان کا حج شروع ہوئیں گا، قبول ہوئیں گا ایسے لوگوں کا حج؟ ابھی میں کیا بولا تھا؟ فتح مکہ کے بعد اب کوئی مشرک بھی یہاں پہ داخل نہیں ہوئے گا. مشرک تو داخل نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ ایمان کی گواہی دی ہے نا، اسی لیے اس کو انٹری ہے. ظاہری طور پہ مسلمان مومن ابھر کے جا رہا انہیں، اسی لیے انٹری ہے اس کی. کسی مشرک کی انٹری نہیں ہو سکتی جو بولا کہ میں مومن نہیں ہوں، نہیں جا سکتا ہوں. لیکن چونکہ دعویٰ کر رہا ہے نا مومن ہو کے، اسی لیے اس کی انٹری ہو جا رہی ہے. اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہو جائے گا. حکومت کے ذمہ نہیں ہے وہ چیز. حکومت تو یہ نہیں دیکھیں گے دل میں کیا ہے کیا ہے فلاں، لیکن جو ظاہری چیزیں دیکھیں گے اس کو الاؤ کر دیں گے وہ. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے. حج جیسی عبادت بھی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش نے فلاں اس علاقے کے جتنے بھی مسلمان حج پہ جا رہے ہیں، اللہ ماشاءاللہ وہ سب امام ضامن بن کے جا رہے ہیں، سب شرک کر کے جا رہے ہیں. اور کوئی تو پہلے حج سے اگر گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں حج کے اوپر، اگر ان کا فلاں ڈیٹ اٹھ گئی ان کی، سمجھ میں آ رہا، ڈیٹ آ گئی تو فوری پہلے اجمیر کو جا رہے ہیں. ڈیٹ آ گئی بھی میری، میرا اجمیر کو جا کے آتا ہوں میں. اجمیر کو نہیں گیا تو حج ہی نہیں ہوتا میرا. سمجھ میں آ رہا؟ پہلے یہاں طواف کرنا ہے اس کو، پہلے یہاں پہ سندل چڑھانا ہے، پھر یہاں پہ ہے، اس کے بعد میں وہ آج کی بات ہے اللہ کی، تو رسمی طور پہ جا رہا ہوں سمجھا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کون تھے؟ یہ مشرک نہیں تھے. سارے تعلقات، سارے رشتہ داریاں سب کو توڑ کے کاٹ کے حنیفہ، وہ حنیف تھے کسی کی طرف. یہ ہے حج. حج یہ ہے اصل عبادت. اور کیا ہے حج؟ احرام. 5 دن کا احرام ہے. احرام کے معنی ابھی بتا دیا میں آپ کو. تحریم، اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ اب آپ عام کپڑے جو پہنتے ہیں نا، وہ کپڑوں کو آپ اتار دینا ہے اور 2 کپڑے آپ لپٹ لینا ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ظاہری طور پہ آپ کے کپڑوں کی تبدیلی ہو رہی. ظاہری طور پہ آپ کے کپڑوں کی تبدیلی ہو رہی، جس کے اندر سائڈ میں 2 پاکٹاں ہیں، جس کے اندر چور پاکٹ بھی ہے مال رکھنے. اب یہاں پہ نہ تو کفن میں پاکٹ ہے، نہ حرام مال آ نہیں سکتا یہاں پہ. ہاں بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی لیے فرمائے گا کم سے کم. اب یہاں پہ آپ کے کپڑوں کی تبدیلی ہو رہی ظاہر میں کپڑے بدل رہے ہیں آپ، لیکن حقیقت کیا؟ حقیقت میں آپ کی زندگی بدلنا ہے. کپڑے بدلنا تو صرف علامت ہے، سمبل ہے صرف، یہ ظاہری طور پہ. اب آپ جس گھر کے لیے جا رہے ہیں نا، جس طرح تم نے اپنے کپڑوں کو بدلا، اب تم کو ایسے کپڑے پہنا جا رہے ہیں جس کے اندر کوئی داغ دھبا نہیں ہے، بالکل سفید. اب اسی طرح تمہاری زندگی بھی وائٹ ہونا.
تمہاری زندگی کے اندر تبدیلی آنا. خالی کپڑے بدلنے سے حج نہیں ہوتا, تمہاری زندگی تبدیل ہونا ہے اب. اور تم یہ وعدہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں, اے اللہ میں حاضر ہوں تیرے دربار میں, آ رہا ہوں میں, تیرا غلام حاضر ہے, اللہ تو جیسا بولا ویسا کروں گا میں. اب یہ نعرہ لگاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں, اور واپس آنے کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو جانا ہے. پھر حج یہ ہے, یہ نہیں کہ حج پہ آپ جا کے آ گئے پھر جا کے آنے کے پھر وہی آپ ویسے ہیں جیسے کہ کوئی تبدیلی نہیں, کوئی تبدیلی نہیں. تو پھر یہ حج نہیں ہوتا, یہ خالی ایک آپ کی خواہش ہے جا کے دیکھ کے تو آئیں گے مکہ مدینہ. پیسے آ گئے نا, آپ ذرا پیسے آ گئے تو اب بولے کہ ذرا دیکھ کے تو آئیں گے مکہ مدینہ. اگر واقعی میں آپ اللہ کی بندگی ہے, اگر یہ سمجھتے آپ نہیں بھائی اللہ کی بندگی ہے یہ, تو آپ سب سے پہلے نماز کے پابند ہو جاتے. آپ جو آپ کے گھر کے بازو مسجد ہے وہ آپ کو دن میں 5 مرتبہ بلا رہا, موزن آؤ اللہ کی بندگی کے لیے نماز, آپ وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کچھ پیسے آتے نہیں, بولے میں تو مکہ مدینہ جاؤں گا, آپ حج کروں گا. حج تو خالی بہانہ ہے. اگر واقعی میں اللہ کی بندگی کی اگر آپ کی نیت ہے نا, تو دن میں 5 مرتبہ پہلے آپ نماز پڑھتے, اس کے بعد سوچتے حج کا. آپ کچھ بھی آپ سوچیے, میں غلط نہیں بول رہا ہوں. ہم یہ بات بولے تو لوگ بولتے ہیں مولانا بہت ٹائٹ بول رہے ہیں, سخت بول رہے ہیں. ٹائٹ اور سخت کی بات ہی نہیں ہے. آپ نماز چھوڑ کے, نماز آپ نہیں پڑھیں گے, آپ تواتر کے ساتھ نماز چھوڑ دیں گے. تواتر کے, کبھی کبھی چھوڑ گیا الگ بات ہے, تواتر کے ساتھ مسلسل کنٹینیو اگر آپ نماز چھوڑیں گے, اور اس کے بعد آپ کے نماز چھوڑنے کے بعد چاہے روزے اور حج بھی آپ کے قبول نہیں ہوتے ہو. اللہ ترتیب رکھا پہلے. میرے پاس آنے کے لیے کیا کرنا ہے, پہلے گھر کے قریب میرے وہ گھر کو جاؤ, 5 مرتبہ وہ گھر میں حاضری دلاؤ. وہاں کی حاضری اگر پوری ہوئی تمہاری, تو پھر رمضان میں ہر ایک سال میں مہینہ ایک آ رہا ہے, 1 مہینہ, پھر اس کی حاضری ہوئیں گی تمہارے اوپر. پھر اس کے بعد زکوٰۃ مال دیا تو پھر اس کی حاضری ہوئیں گی, اس کا پورا لکھا جائے گا اکاؤنٹ میں. اس کے بعد پھر حج ہوگا. آپ نہیں, تم نہ تو نماز بھی چھوڑ دیے, روزے بھی چھوڑ دیے, زکوٰۃ بھی چھوڑ دیے, ڈائریکٹ چھلانگ لگا رہے, میں حج پہ آؤں گا, مکہ مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں. آپ جس طرح لوگ اوٹی کو جاتے ہیں نا, سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں, فلاں جاتے ہیں, اسی طرح اب تم نے ایک دینی سفر باندھا. ایک یہ ہے, اسی لیے تبدیلی نہیں آ رہی. اصل میں تبدیلی اسی لیے آ رہی. قربانی بھی وہی ہے. قربانی خالی بکرے کو ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی نام ہے کہ اب تک آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے نا, وہ سب کو ذبح کر دینا ہے, اور آپ اللہ کے لیے قربان ہو جانا ہے. آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے, آپ کو سرنڈر کر دینا ہے. اب تک جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے, جو بھی آپ کے خواہشات تھے, وہ سب کو ذبح کر دینا ہے. آپ کو خالی بکرے کو ذبح کرنا نہیں ہے. آپ کے نافرمانیاں ذبح ہونا, آپ کی ریاکاریاں ذبح ہونا ہے, آپ کا تکبر, آپ کا ایگو, آپ کا غرور, یہ سب ذبح ہونا. آپ کا حسد ذبح ہو جانا ہے, آپ کی نفرتیں ذبح ہو جانا ہے. یہ ذبح ہونا ہے اصل. خالی بکرے ذبح کرنے کا نام قربانی نہیں ہے. قربانی یہ ہے اصل میں, اصلی قربانی نفس کی ہوتی ہے, نیتوں کی ہوتی ہے. خالی بڑے سے بڑے بکرے لا رہے ہیں 25,000 40,000 کے, یہ کوئی قربانی نہیں اللہ کے دربار میں. قربانی تو یہ کہ تمہاری قربانی چاہیے. کیا ابراہیم علیہ السلام بکری کی قربانی دیے تھے کیا بھائی؟ کس کی قربانی دی ابراہیم علیہ السلام؟ بکرے کو نہیں لائے, بکرے کو نہیں لٹائے, لا کے بیٹے کو لٹائے. بیٹے کی محبت جو تھی نا, وہ اللہ آزما رہا تھا کتنی محبت ہے, بیٹے سے ہے یا میرے سے ہے. اللہ حکم دیا بیٹے کو ذبح کرو, تو لٹا دیا ابراہیم علیہ السلام. نہیں اللہ, بیٹے سے زیادہ تیری محبت ہے, میں بیٹے کو ذبح کر دیتا ہوں تیرے آگے. یہ تھی قربانی. آپ اپنے نفس کو ذبح کیجئے, اپنے خواہشات کو ذبح کیجئے, اپنے نفرتوں کو ذبح کیجئے, اپنے ایگو کو ذبح کیجئے, اپنے حسد کو ذبح کیجئے, اپنے نافرمانیوں کو ذبح کر دیجئے. یہ ہوگی قربانی آپ کی. یہ نہیں کہ آپ خالی بکرا ذبح کر کے جناب یاری دل کلیجیاں بوٹیاں خوب تلے کے کھا رہے ہیں, 3 دن فریج میں رکھ کے کھا لے رہے ہیں. یہ قربانی نہیں ہے. یہ تو کھانے کے طریقے ہے, صرف دل کو بہلانے کا ہے کہ میں بھی قربانی دی ہوں. یہ اللہ کے دربار میں قبول ہونے والی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے. اب آپ ہر لوگ قربانیوں کے مسائل بیان کر رہے ہیں, فضائل بیان کر رہے ہیں, لیکن حقیقت قربانی کیا ہے, اللہ کو کون سی قربانی مطلوب ہے, اللہ کیا چاہتا, اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس, کیونکہ ان کے پاس خود بھی وہی دھندا ہے اصل میں. پورا قربانی ہے کیا چیز, سمجھ لینا چاہیے نا. اپنی ہر چیز کو قربان کر دینا ہے آپ کو.
بیٹے کو قربان کیا ابراہیم علیہ السلام اور اعلان کر دیے بے شک ان صلاتی و نسکی و ممحیا و ممات اللہ رب العالمین، میری نماز عبادت ساری، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ تیرے لیے ہے، صرف میرے لیے نہیں ہے، صرف تیرے لیے ہے۔ اور قربانی بھی کیا ہے؟ آپ جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی دعا کیا ہے؟ اس کی دعا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ شارٹ الفاظ بتا رہا ہوں میں، یہ بھی پڑھ لے تو قربانی ہو جاتی ہے آپ کی۔ وہ کیا ہے؟ یہ دعا کو سنیے، دعا کیا ہے قربانی کی؟ بسم اللہ اللہ اکبر ھذا منک ولک، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ھذا کے معنی یہ جانور یا اونٹ، یہ گائے، کوئی بھی ہے، ھذا یہ، منک ولک، اللہ تو دیا سو ہے، یہ تیرے نام پہ دے رہا ہوں، کوئی کمال نہیں کر رہا ہوں میں۔ دیکھیے آپ کیا ہے الفاظ، کس کا ہے بکرا؟ ھذا منک ولک، تیرا دیا ہوا ہے، تیرے کو واپس کر رہا ہوں۔ کون سا کمال کر رہے ہیں آپ؟ قربانی یہ نہیں، قربانی تو نفس کی ہوگی اصل میں، نفس کی قربانی ہوگی، نفس کی خواہشات کی ذبح کرنے کی ہوگی۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے ذبح کرتا ہوں تو سب سے بڑا ہے۔ بکرا ذبح ہو گیا، بکرا اللہ کی بڑائی کے آگے ذبح ہو گیا، لیکن قربانی کرنے والا اگر اللہ کی بڑائی کے آگے اپنی بڑائی کو اگر نہیں ختم کرنا تو بکرا کامیاب ہے، قربانی دینے والا فیل ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لو، بکرا تو کامیاب ہے، انہیں ذبح ہو گیا، انہیں کٹ گیا، اللہ توچ ہے۔ اب انہیں قربانی دے کے پھر نہیں میں بول رہا، انہیں پھر میں بول رہا، نہیں میں، میری بات، میرا طریقہ، میری فلاں، نہیں میری نہیں، وہ میری کو ذبح کرو تم، وہ میں کو ذبح کرو تم پہلے، تو تم میرے ہو جائیں گے۔ پھر تمہارے اور میرے درمیان میں جو دیوار ہے نا وہ انا کی دیوار ہے، اللہ اور بندے کے درمیان میں جو دیوار ہے نا وہ انا کی دیوار ہے، انا، میں نے، اللہ تو ہے، صرف تو، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تیرا بکرا ہے، تیری گائے ہے، تیرا دیا، تیرے لیے دے رہا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ھذا منک ولک، کتنی پیاری دعا دیکھیے، اب رزلٹ نکل جا رہا ہے اس کے اندر قربانی کا۔ کیا بھائی میں دے رہا ہوں کیا بول کے میرے پاس تھائچ کیا دینے کے لیے؟ تو دیا تھا، تیرے کو دے رہا ہوں، ختم برخاست۔ اب اصلی قربانی تو میری ہے، میرے نفس کی ہے۔ اب اگر یہ نہیں ذبح ہوا تو پھر آپ 1000 بکرے کاٹ لیجئے، کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ بکرے کامیاب ہوتے جائیں گے، تم فیل ہوتے جائیں گے صرف۔ اچھا یہ جو قربانی کے ہمارے پاس فقہی مسائل ہے نا، بکرے کو ایسا دیکھو، ناک اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا، دم کٹا ہوا نہیں رہنا، پیر کٹا ہوا نہیں رہنا، یہ فقہی مسائل ہے۔ یہ سارے اٹھاتے ہیں، یوں دیکھتے ہیں، اس کے کان دیکھ رہے ہیں، اس کی آنکھیں دیکھ رہے ہیں، اس کے پیر دیکھ رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کو پلٹا رہے ہیں۔ بکرے کو اگر زبان آ گئی نا، اللہ دے دیا نا، میرے کو تو بہت دیکھ رہا بیٹا، تیری کیا حقیقت، کتنا حرام کا مال ہے، کیا کیا کھا کے آ گیا میرے کو لینے، تو یہ تو بکرے کو زبان نہیں ہے، اٹھا کے پٹھا کے دیکھ رہی ہیں۔ اس کو زبان اللہ دے دیا نا تو پلٹ کے بولیں گا، میرے کو اتنا دیکھ رہا، تیرے اندر کتنے خامیاں ہیں رے، جیب میں حرام کا مال لے کے میرے حلال جانور کو ڈھونڈتے پھر رہا۔ ہاں یہ تو بکرے کو زبان نہیں دیا، بکرا ذبح ہو جا رہا، ورنہ زبان دے دیا تو پلٹ جاتا تھا۔ کیا کر رہا رے، بہت ہی کر رہا، میرے کو چیک بہت کر رہا، ذرا دیکھا اپنے آپ کو، تیری حیثیت کیا ہے؟ ہاں اور کرو، آپ یہ قربانی ہے نہیں، اللہ محفوظ رکھے بہرحال۔ تو بہرحال انشاءاللہ تبارک اللہ کچھ شارٹ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، کیونکہ آنے والی جمعہ میں تو انشاءاللہ ہم نہیں رکھیں گے پروگرام، کیونکہ وہ بکرے بازاراں یہ وہ سب رہتے نا بھائی، اسی اعتبار سے وہ انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں عید کے بعد والی جمعہ میں انشاءاللہ پھر درس قرآن ہوگا، اور اس میں ہم انشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجت الوداع کیا تھا، حج کے اندر کیا آپ کے پیغامات تھے، اس کے اوپر ذرا گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا رب۔